بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ينفقون الا وهم کارہون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وزدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا منافقین کے حوالے سے، ان کی علامات کیا ہیں اور نشانیاں کیا ہیں۔ گزشتہ 4 جمعات میں آپ کے سامنے چند باتیں بیان کی گئی۔ اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے منافق کی ایک علامت جسے ہم 11 نمبر جو ہے وہ دے رہے ہیں، بخیلی، کنجوسی۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ مال خرچ کرو، وہاں پر بھی اپنے مال کو جمع کر کے رکھنا، اس کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جانا، اور اگر کوئی خرچ کر بھی رہا ہے تو اس کے دل کے اندر کراہت ہے، عجیب و غریب کیفیت ہے اس کے دل کی، خوشی کے ساتھ نہیں کر رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے سورۃ توبہ کے اندر فرمایا ہے وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، وہ اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اور اگر وہ خرچ کرتے بھی ہیں تو سورۃ توبہ کے اندر ہی فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، خرچ کرتے ہیں تو وہ ناپسند کرنے والے ہیں اس عمل کو، وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے اوپر چٹی ہے، یہ ہمارے اوپر تاوان ہے، یہ کوئی جرمانے کی صورت ہے۔ تو جو پکے ایمان والا ہے وہ اللہ کے راستے میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، خواہ تھوڑا ہی خرچ کرے، جتنی اس کے اندر گنجائش ہے۔ اسلام نے یہ نہیں پابندی لگائی کہ ہر مسلمان جو ہے وہ ہزاروں روپیہ ہی اللہ کے راستے میں دے، نہیں، جتنی جس کے اندر گنجائش ہے اتنا وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے۔ لیکن اگر وہ ثواب لینا چاہتا ہے تو خرچ کرتے وقت اس کا دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پر امید ہو کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ دیا ہوا قبول فرمائے گا اور مجھے اس پر اجر و ثواب عطا کرے گا، نہ کہ اس کے دل کے اندر کراہت ہو۔ اچھے بھلے نمازی لوگ بھی، دیندار لوگ بھی ایسے مل جاتے ہیں کہ اللہ کے لیے جب ان سے کوئی چیز مانگی جائے تو وہ عجیب و غریب کیفیت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو جس انسان کے اندر یہ بخیلی پائی جاتی ہے، کنجوسی پائی جاتی ہے، اس کے اندر نفاق کی ایک علامت ہے، کیونکہ منافقین کا یہ طرز عمل ہے۔ 12ویں علامت، مسلمانوں کے اندر تفرقہ پیدا کرنا اور اختلافات کو ہوا دینا، یہ منافقین کا ایک طرز عمل ہوتا ہے۔ اسلام نے یہ حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کے اندر فرقہ بندی اختیار نہ کرو، تفرقے کے اندر نہ بٹو تم۔ لیکن کم علم لوگ، کم سمجھ لوگ وہ فرقہ بندی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور خود مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ فرقہ بندی کی باتیں کرتے ہیں، تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو جو یہ حرکت کرے گا، مسلمانوں کو جوڑنے کی بجائے مسلمانوں کو جدا کرنے کی کوشش کرے گا، ان کو الگ الگ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے اندر نفاق کی علامت پائی جاتی ہے۔ دلیل اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر منافقین کا ایک طرز عمل بیان کیا ہے کہ انہوں نے مدینے کے اندر ایک مسجد بنائی تھی۔ فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی مسلمانوں کے درمیان، مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، ضرر پہنچانے کے لیے، اور کفر کی خاطر انہوں نے یہ مسجد بنائی۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور جنہوں نے اس سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا تھا، ان کو پناہ گاہ مہیا کرنا ان کا مقصود ہے۔ یہ کافروں کو پناہ دینا ان کا مقصود ہے۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ ضرور قسمیں اٹھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو نیکی کا ہے، ہم تو اس لیے مسجد بنا رہے ہیں کہ نماز پڑھیں گے، جماعت ہوگی، یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جائے گا، ذکر و اذکار ہوں گے، ہمارا ارادہ تو نیکی کا ہے، لیکن حقیقت کے اندر ان کا ارادہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنا، مسلمانوں کے خلاف یہاں پر بیٹھ کر سازش کریں گے یہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وحی کے بعد اس مسجد کو گرانے کا حکم دے دیا۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا نیکی کا ارادہ نہیں ہے، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا ان کا مقصود ہے۔ اس چیز کو ہم مد نظر رکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر کئی ایسے لوگ ہمیں مل جاتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے اختلافات کو ہوا دیتے ہیں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو تفرقہ بازی کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ مثبت پہلو سوچیں تو مسلمان فرقوں کا جو آپسی اختلاف ہے وہ کم ہے، اور جو اتفاق ہے وہ زیادہ ہے۔ تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 90% باتوں کے اندر ہمارا اتفاق ہے، تو 10% باتوں کے اندر اختلاف ہے، تو ان اختلاف کو بنیاد بنا کر لڑائی جھگڑا کرنا اور الگ الگ ہو جانا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس چیز کو ہوا دیتے ہیں، ان باتوں کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو گروہوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں، ان کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، یہ کوئی بھی ہو۔ تو جو لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں انہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر نفاق تو نہیں پایا جا رہا۔ تو مسلمانوں کو ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ 13 نمبر علامت منافقین کی ایک حرکت یہ ہے کہ وہ افواہیں پھیلاتے ہیں، حقائق مسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دوران سفر جو ہے وہ قافلے سے بچھڑ گئیں، پیچھے رہ گئیں، قافلہ آگے چلا گیا تو پتہ نہیں چلا ہودج اٹھانے والوں کو، کیونکہ ان کا اتنا زیادہ وزن نہیں تھا، تو ہودج اٹھانے والوں نے سمجھا کہ شاید وہ اندر ہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قافلے کے لوگ جو ہیں وہ مدینے آ گئے۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی کہ جہاں پر قافلہ پڑاؤ کرے گا، اٹھے گا، چلے گا، تو وہاں پر پیچھے دیکھنا کسی کی کوئی چیز گری ہوگی تو وہ لے آنا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو
قضائے حاجت کے لیے گئی ہوئی تھیں، وہ جب واپس آئیں تو دیکھا قافلہ جا چکا ہے۔ تو بجائے ادھر ادھر جانے کے انہوں نے یہ سوچا کہ ظاہر ہے جب ان کو پتہ چلے گا تو واپس آئیں گے یہاں پر ڈھونڈنے کے لیے، تو میں ادھر ہی رہتی ہوں۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، تو جب ان کی نظر پڑی کہ کوئی سویا ہوا ہے کوئی، جب ان کی نظر پڑی کہ یہ تو ام المومنین ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھبرا کر اٹھیں، فوراً جو ہے وہ پردہ نیچے لٹکایا اور حضرت صفوان نے اپنا اونٹ نیچے بٹھایا اور ان کو اوپر بٹھایا اور آگے وہ مہار پکڑ کر پیدل چلنا شروع، ظاہر ہے انہوں نے لے کر، اب وہ مدینے میں داخل ہوتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا، تو منافقین نے اس معاملے کا بڑا شور برپا کیا اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بڑی بکواس کی، انہوں نے پراپوگنڈا شروع کر دیا، افواہیں پھیلانا شروع کر دی، حقائق کو مسخ کرنا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ تحقیق کرتے بس انہوں نے جو ہے نا ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دی، اور سارے مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمیت نہایت پریشان ہوتے، تقریباً 1 مہینہ جو ہے اسی پریشانی کے عالم میں گزرا۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان قرآن مجید میں نازل کر دیا۔ تو منافقین کا طرز عمل جو ہے اس واقعے سے ہمیں نمایاں ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر خواہ مخواہ افواہیں پھیلاتے ہیں، حقائق کو مسخ کرتے ہیں، تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، بس وہ اوپر والی بات دیکھی انہوں نے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر دیتے۔ اب اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ دیکھ لیں کئی کلمہ پڑھنے والوں کے اندر پائی جاتی ہیں کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے حقائق کی بجائے الٹی باتیں جو ہیں وہ مشہور کر دی جاتی ہیں، افواہیں پھیلا دی جاتی ہیں کہ مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ویسے ہیں، حقیقت پرکھنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ خاص طور پر جو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے اینکر حضرات ہیں ان کے اندر یہ چیز جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ جو یورپ سے متاثر ہیں خصوصی طور پر، غیر مسلموں سے جو متاثر ہیں، وہ مسلمانوں کی باتیں جو ہیں وہ خام خواہ جو ہے وہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ان کو زیادہ فائدہ ہے، مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں اس کے اندر ان کو زیادہ فائدہ ہے۔ اب دیکھ لیجئے دینی طبقے کی کوئی چھوٹی سی بھی خبر ہو نا تو میڈیا جو ہے اس کو بہت اچھالتا ہے۔ یہ خود آپ نے بھی خبریں سنی ہیں، ہم نے بھی سنی ہیں کہ ایک بچے کو زیادتی کرنے کے بعد لٹکا دیا گیا، قتل کر دیا گیا مسجد کے اندر، تو جی مولوی صاحب نے ایسا کیا جی، ایسا کر دیا جی، وہ کر دیا جی، خوب شور برپا ہوا معاشرے کے اندر۔ اب تحقیق ہوئی تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو سامنا نائی تھا جس نے یہ حرکت کی اور مسجد میں اس کو پھانسی دے دی، لڑکے کو گلے کے اندر جو ہے وہ رسہ ڈال دیا اور الزام جو ہے وہ سارا مولوی صاحب کے اوپر ڈال دیا۔ اب چند دن پہلے خوب شور برپا ہوا، جب یہ تحقیق ہوئی وہ چھوٹی سی خبر جی، وہ بالکل وہ میں نے خود پڑھی اخبار کے اندر، جب وہ تحقیق ہوئی تو خبر آئی تو بالکل چھوٹی سی خبر تھی کہ جی وہ نائی نے یہ حرکت کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو بدنام کرنا، حقائق کو مسخ کر کے بیان کرنا۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نے وہ لڑکی کو لیا ہے، ابارشن کروانا چاہا، وہ لڑکی بیمار ہی گئی۔ آپ کو پتہ ہے اس واقعے کا؟ نہیں، اس کو اچھالا گیا کیونکہ وہ مذہبی لوگ نہیں تھے۔ اگر وہ مذہبی ہوتے تو کتنا چیخو پکار شروع ہو جانا تھا۔ تو یہ حرکتیں جو لوگ کرتے ہیں
مسلمانوں کے اندر افواہیں پھیلاتے ہیں، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حقائق کچھ ہوتے ہیں بتاتے وہ کچھ ہیں، ان کے اندر نفاق پایا جاتا ہے۔ یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ چودھویں علامت یہ ہے کہ منافقین کا اصل مقصد ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے۔ ان کا اصل مقصد ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا، اپنے آپ کو بچانا۔ آپ جب تک ان کو فائدہ دیتے رہیں گے وہ آپ کے گیت گاتے رہیں گے، اور اگر فائدہ نہیں ملے گا تو آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے، منافقین کا یہ وتیرہ اور طرز عمل ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر ہو کر، انہوں نے ایک ذہن بنایا ہوتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر تو ان کو خیر پہنچے گی تو وہ مطمئن رہیں گے۔ کیا بات ہے جی، اسلام زندہ باد۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اور اگر اس کو کوئی آزمائش پہنچے گی، پریشانی آئے گی اسلام کے اندر، تو وہ پھر جائے گا، پلٹ جائے گا۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت اس نے برباد کر لی اس بندے نے۔ کسی بھی شعبے کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں پر آسانیاں بھی ہیں اور مشکلات بھی ہیں۔ یہ تو کوئی تک نہیں ہے کہ آپ آسانیوں کے وقت تو ساتھ ساتھ چلیں، جب پریشانی آئے تو آپ کہیں میرا تمہارا کیا تعلق ہے، میں تو نہیں تمہارے ساتھ شامل۔ یہ منافقین کا طرز عمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تو ان کو خیر پہنچے مطمئن رہتے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش آئے، کوئی پریشانی آئے تو وہ چہروں کے بال پلٹ جاتے ہیں، رخ ہی موڑ جاتے ہیں۔ آپ ان کے پاس جائیں گے تو وہ ملنے سے بھی انکار کرتے ہیں پریشانی کے موقع میں۔ یہ صورتحال ہے لوگوں کے اندر۔ تو منافقین یہ حرکت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے دنیا بھی اپنی برباد کر لی اور آخرت بھی برباد کر لی، اور یہ کھلا گھاٹا ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ واضح گھاٹا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، بعض لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، تو جب ان کو اللہ کے بارے میں تکلیف پہنچائی جاتی ہے، جَعَلَ فِطْرَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو وہ لوگوں کی آزمائش کو اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر تیرے رب کی جانب سے مدد آ جائے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو ضرور کہیں گے ہم بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، مال و دولت دیکھیں گے، فراوانی دیکھیں گے، تو جاٹا آ کر کہیں گے ہم بھی تمہارے ساتھ تھے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جہان والوں کے دلوں میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں کیا وہ جانتا نہیں ہے؟ اللہ کو پتہ ہے یہ کیا حرکت کر رہے ہیں لوگ، ان کا دل کیا ہے اور اوپر سے یہ کیا کر رہے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں اور منافقین کے درمیان فرق کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا یہ طرز عمل بیان کیا ہے کہ وہ اس وقت تک آپ کے ساتھ ہیں جب تک آپ ان کو کچھ دیتے رہیں گے، جب تک ان کو فوائد حاصل ہوتے رہیں گے۔ جب فوائد آنا بند ہو جائیں گے، کوئی آزمائش آئے گی، پریشانی آئے گی، تو اپنا منہ موڑ لیں گے، اعراض کر لیں گے وہ تم سے۔ تو جن لوگوں کے اندر یہ حرکت پائی جاتی ہے انہیں غور کر لینا چاہیے اپنے طرز عمل کے اوپر کہ یہ طریقہ کار جو ہے منافقین کا ہے۔ پکا مسلمان اور مومن جو ہے وہ اسلام کی خاطر کٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے، اگر اسے اسلام کی خاطر جو ہے
کوئی پریشانی آئے تو وہ ایڑیوں کے بال نہیں پھرتا، وہ میدان کے اندر کھڑا رہتا ہے۔ 15ویں علامت منافقین کی یہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر کوئی پریشانی آئے تو ان کو خوشی ہوتی ہے۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر تم کو کوئی اچھائی پہنچے تو ان کو برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا فیصلہ اس سے پہلے کر لیا تھا، ہم تو پہلی سائڈ پر ہو گئے تھے۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ مڑتے ہیں اس حال میں کہ خوش ہوتے ہیں، اچھا ہوا ہے ان کا یہ علاج ہے، ہم بچ گئے۔ یہ حرکت ہے ان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا یہ وتیرہ بیان کیا ہے۔ اب دیکھ لیں مسلمانوں کے اوپر جب کوئی پریشانی آتی ہے تو کن کو خوشی ہوتی ہے؟ بڑے بڑے اینکر اپنے آپ کو پڑھا لکھا اور باقی ساری دنیا کو وہ پاگل سمجھتے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنے ہیں، اینکر ہے وہ مسلمانوں کے اوپر کوئی بڑے خوش ہوتے ہیں، لاج ہے مسلمانوں کا، اسی طرح ہونا چاہیے، ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منافقین کا وتیرہ بیان کیا ہے۔ مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچے، کوئی نفع پہنچے تو ان کو برا لگتا ہے، اگر کوئی مصیبت پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ یعنی ان کا اٹھنا بیٹھنا اور دلی تعلق جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اس وقت تک ہیں جب تک ان کو فائدہ ملتا رہے۔ 16ویں علامت یہ ہے کہ جب جنگی حالات ہوتے ہیں تو اس وقت مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ جب جنگی حالات ہوں تو مسلمان تو سیسا پلائی دیوار کی طرح جو ہے وہ کھڑے ہونے چاہیے، ڈٹ جانے چاہیے، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوہ مر جاؤ گے، کچھ نہیں بچے گا تمہارا، تم پتھر کے زمانے میں چلے جاؤ گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، نہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ بچے گا نہ پینے کے لیے، تمہارا ملک بھی جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے، فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، جب یہ کافر لوگ جو ہیں وہ اوپر سے بھی آ گئے اور نیچے سے بھی آ گئے اور آنکھیں جو ہیں وہ کھلی کی کھلی رہ گئیں اور دل جو ہے وہ ہنسلیوں تک پہنچ گئے، ایسی صورتحال پیدا ہو گئی غزوہ احزاب کے اندر، کیونکہ سارا عرب جتنے بھی دشمن تھے مسلمانوں کے وہ آخری لڑائی جو ہے مسلمانوں کو جو ہے نا ملیا میٹ کر دیں گے، مدینے کے اندر ہی پیس کر رکھ دیں گے، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر نا مدینے کے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ اب یہ سخت ترین حالات تھے مسلمانوں کے، سخت ترین حالات تھے، کیونکہ سارے دشمن جو ہے وہ یک بارگی حملہ آور ہو گئے تھے مسلمانوں کے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حالات بیان کیے ہیں کہ یہ صورتحال تھی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، دل جو ہیں وہ ہنسلیوں تک پہنچ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے گمان جو ہیں وہ شروع ہو گئے، پریشانیاں شروع ہو گئیں۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر مومن آزمائے گئے، یہاں پر جو ہے پتہ چلا کہ کون پکا مومن ہے اور کون کچا دعوے دار ہے۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، سخت قسم کا ان کو ہلا دیا گیا۔ اب یہ جب صورتحال تھی تو منافقین نے اپنا کام شروع کیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، منافقوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا نا وہ تو جھوٹا ہی نکل رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم غالب آ جائیں گے، یہ دیکھو یہاں پر تو بس ہمیں تو مرنے کے لیے بس چند لمحے درکار،
سارے دشمن اکٹھے ہو گئے، ہم تو بس مر رہے ہیں یہاں پر، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو وعدے کیے تھے نا وہ جھوٹے نکل رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ اب یہ باتیں کر کے مسلمانوں کو جو ہیں وہ خوف زدہ کرنے کی کوشش کر۔ اب ظاہر ہے پریشانی کے عالم کے اندر جب بندے کو کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس طرح کی کوئی باتیں کرے گا تو وہ پریشان ہی ہوگی، زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، کو لگتا ہے کہ یہ بات جو ہے صحیح کہہ رہا ہے یہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، جب تم میں سے ایک جماعت نے کہا اے یثرب والو اب تمہارے لیے کھڑا رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، بھاگ جاؤ، واپس چلے جاؤ، چھوڑ دو میدان۔ اب یہ باتیں کر کے مسلمانوں کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن کر رہے ہیں، ان کو پریشان کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ نبی سے اجازت مانگتا ہے کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ خالی ہیں، کہیں یہودی نہ ہم پر حملہ آور ہو جائیں، باہر سے تو مشرکین عرب کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہودی جو ہیں وہ مدینے کے دوسری طرف رہتے ہیں، تو اگر ہم وہاں پر نہ پہنچے، ہمارے بچے ہیں، ہماری خواتین ہیں، مرد تو سارے ادھر مصروف ہیں، تو ہمارے گھر خالی ہیں، تو آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم وہاں پر جا کر حفاظت کریں۔ اصل میں وہ بھاگنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ خالی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے تھے وہاں، خالی نہیں تھے وہ۔ اِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا ارادہ بھاگنے کا ہے۔ اب ظاہر ہے میدان جنگ سے کوئی بھاگے گا تو وہ دوسرے جو فوجی ہیں ان کا مورال بھی ڈاؤن ہوگا، وہ بھی خوف زدہ ہوں گے، اور اگر باتیں اس طرح کی جائیں گی تو وہ بھی پریشان ہوں گے۔ تو یہ طرز عمل جو ہے منافقین کا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے جب جنگی حالات ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ اور پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے، مر جائیں گے جی، بس کچھ نہیں بچے گا ہمارے پاس جی، یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا جی۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے سراسر منافقین کا ہوتا ہے، اور یہ منافقین کی علامت ہوتی ہے۔ جنگ کی خواہش نہیں کرنی یہ اسلام کا حکم ہے، لیکن جب جنگ سر پر آ جائے تو پھر بزدلی نہیں دکھانی، یہ بھی اسلام کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔